فصل من آداب الوضوء، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں۔ الجلوس فی مکان مرتفع، نمبر 1 بلند جگہ میں بیٹھنا تاکہ چھینٹیں نہ اڑے۔ ہمارے اعضائے وضو سے گرنے والا پانی جو ہے وہ نیچے گرے گا اور پھر واپس ہمارے کپڑوں پر چھینٹیں اڑیں گے اور ملوث ہوں گے کپڑے، اس لیے اونچی جگہ پر بیٹھے۔ وہ استقبال القبلہ، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، وضو جب کرے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ جیسے ہمارے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں حوض اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب حوض پر بیٹھے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا۔ وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اور دوسرے سے مدد کا نہ لینا، یہ ادب میں سے ہیں۔ عذر ہو تو مدد لی جا سکتی ہے، لیکن بغیر عذر کے کسی سے مدد نہ لی جائے، خود سے وضو کریں۔ وعدم التکلم بکلام الناس، اور دنیاوی باتیں نہ کرنا، یہ آداب میں سے ہیں۔ والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، اور جمع کرنا قلب کی نیت اور زبان کے فعل کے درمیان، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں وہیں سے نیت ہو گئی، آپ کے عمل میں لگنا، آپ کا عمل میں شروع ہونا وہی نیت ہے، لیکن زبان سے بھی کہہ لیں کہ اتوضا لرفع الحدث، یہ اتوضا للصلاۃ، میں وضو کرتا ہوں رفع حدث کے لیے، میں وضو کرتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو زبان سے بھی بولے، یہ آداب میں سے ہیں۔ والدعاء بالمأثور، اور مأثور دعا کا پڑھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو یا صحابہ کرام سے منقول ہو یا تابعین سے منقول ہو، جیسے کہ ہر عضو کے دھوتے وقت کی دعا ہے، بسم اللہ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ہو گئی کلی کرنے کی دعا۔ اللہم ارنی رائحۃ الجنت ولا ترنی رائحۃ النار، یہ ہو گئی ناک میں پانی، یعنی وہ ناک میں پانی چڑھانے کی دعا۔ اور اللہم آتق رقبتی عن النار، یا اللہ یہ گردن کے مسح کی دعا ہو گئی۔ اللہم بید وجہی یوم تبیض الوجوہ، یہ چہرے کی دھونے کی دعا ہو گئی۔ اللہم آتی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یہ رائٹ ہینڈ دھونے کی دعا ہو گئی۔ بسم اللہ اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری، یا اللہ مجھے میرا نامہ عمل لیفٹ ہینڈ میں مت دینا، یہ ہو گئی لیفٹ ہینڈ دھونے کی دعا۔ سر کے مسح کی دعا، اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، یا اللہ مجھے تیرے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دینا جس دن کے تیرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ سر کے مسح کی دعا ہو گئی۔ اللہم آتق رقبتی عن النار، یا اللہ میری گردن کو جہنم سے نجات نصیب فرما، یہ گردن کے مسح کی دعا ہو گئی۔ اللہم ثبت قدمی یوم تزل فیہ الاقدام، یا اللہ میرے قدم کو ثابت قدم، یعنی میرے قدم ثابت رکھنا جس دن کے بہت سے قدم پھسل جائیں گے، یہ رائٹ فٹ دھونے کی دعا ہو گئی، پیر دھونے کی دعا ہو گئی۔ اور لیفٹ کی اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، یہ دعائیں ہیں۔ مائنڈ میں، زبان سے نہیں جی۔ والتسمیۃ عند کل عضو، اور ہر عضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا، کچھ نہیں تو بسم اللہ تو پڑھو، دعائیں نہیں آتی تو ہر عضو کے وقت بسم اللہ پڑھتے رہو۔ وادخال خنصرہ فی سماخ اذنیہ، اور اپنے خنصر کو داخل کرنا اپنے اذن میں، یہ ہے اس طریقے سے، یہ آداب میں سے ہیں۔ وتحریک خاتمہ الواسع، اور اپنی لوز انگوٹھی کو حرکت دینا، کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا واجب تھا، لیکن کشادہ انگوٹھی ہے تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے، آداب میں سے ہیں۔ والمضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا داہنے ہاتھ سے، اچھا استنشاق بھی داہنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا داہنے ہاتھ سے، یہ آداب میں سے ہیں۔ والامتخاط بالیسری، البتہ صاف کرنے کی بات جب آئے گی، جھاڑنے کی بات آئے گی، امتخاط کا مطلب ناک کو جھاڑنا، صاف کرنا، اور ناک کو جھاڑنا بالیسری لیفٹ ہینڈ سے، تو کلی کرو داہنے ہاتھ سے، ناک میں پانی چڑھاؤ داہنے ہاتھ سے، اور صاف کرو بائیں ہاتھ سے۔ والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، اور وضو کرنا وقت کے داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے، جو معذورین ہے وہ نہیں، معذور تو جب نماز کا وقت داخل ہوگا اسی وقت وضو کریں گے، کیوں؟ اس میں اختلاف ہے کہ بھئی وقت کے داخل ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور معذور کو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، نیا وضو کرنا ہے، جیسے ہی وقت گزرے گا اس کا وضو ختم ہو گیا۔ تو غیر معذور کے لیے مستحب ہے اور ادب میں سے ہے کہ وہ وقت کے داخل ہونے سے، مثال کے طور پر ابھی عصر کا وقت نہیں آیا ہے لیکن کوئی ابھی سے وضو کر لے، یا عصر کے 1 گھنٹے پہلے 15 منٹ پہلے وضو کر لے، ٹھیک ہے، یہ آداب میں سے ہیں، اچھی بات ہے، گویا نماز کے لیے وہ اپنی تیاری بتا رہا ہے
اور ایک طاعت اور نیک کام کی طرف سبقت بتا رہا ہے، مسارعت بتا رہا ہے، اور مسارعت الی الخیرات مطلوب ہے، مندوب ہے، فسارعوا الی الخیرات فاستبقوا الخیرات. یہ معذور ایسا نہیں کہ ٹانگ میں چوٹ لگی پلاسٹر لگا، اس معذور کی بات نہیں ہوگی. جو وضو کرنے سے معذور ہے، جس کو مستقل پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا کوئی اور ایسی بیماری بار بار وضو یا نہ پھر پھوٹتے رہتی ہے یا پیچھے سے ہوا ہر وقت نکلتی رہتی ہے، 1 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے لیکن ہوا نکلتی رہتی ہے، یا پیشاب کے قطرے ہر وقت ٹپکتے رہتے ہیں، تو وہ معذورین کے مسائل آ رہے ہیں، وہ اپنے وقت پر آئیں گے انشاءاللہ. والاتیان بالشہادتین بعدہ، اور شہادتین کو بجا لانا اس کے بعد، یعنی وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھ لی جائے. وان یشرب من فضل الوضوء قائما، اور یہ کہ پیوے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر. یہاں تو بچا ہوا پانی ہوتا ہی نہیں، ٹیپ اور نل سے وضو کرتے ہیں، تو اگر پینے کے قابل ہو تو وضو تھوڑا سا پی لیا، اور اگر مناسب نہیں سمجھتے نا پی لیا، کوئی بات نہیں. وہاں یقول، اور یہ کہ کہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاک رہنے والوں میں سے بنا. محاوری ترجمہ یوں کریں گے، یا اللہ میرا من بھی پاک کر دے، میرا تن بھی پاک کر دے. میرا من بھی پاک کر دے، میرا تن یعنی بدن ظاہر، اور من یعنی باطن اندر کی چیز. تو توابین من سے متعلق ہے اور متطہرین تن سے متعلق ہے. کوئی سوال اس حوالے سے سمجھ میں آ کے فرائض پڑھے، اس کی شرائط پڑھی وجوب ہونے کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ سنن پڑھی، اب اس کے آداب اور مستحبات پڑھ لیے ہیں. ان میں سے کچھ کریں گے، جتنا کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ اجر ملے گا. نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی. بھائی جتنی شکر ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، وہ بات ہے. جتنا میک اپ کرو گے اتنا اچھا لگو گے، پتہ نہیں کہاں تک ضروری نہیں ہے. اسی لیے میں نے رکھ دیا. نہیں پہلے ڈاکٹر سوال کر لیں. مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. تو حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلت یعنی عملت عملا، آپ نے کوئی ایسا عمل کیا کہ آج تک ایسا عمل نہیں کیا کہ ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان جواز کو بتانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بھئی ایک وضو سے بھی ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہے. فصل یہ مکہ کے بارے میں ہے. وقت کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں. نمبر 1 الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف کرنا یعنی ضرورت سے زیادہ پانی لینا. 3 مرتبہ دھو لیا، پہنچ گیا. کچھ شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں، وہ چہرہ دھوتے ہی رہتے ہیں اور کئی بار چہرہ دھوتے ہیں اور پانی ویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. تو اس طرح نہ کرے، اسراف سے کام نہ لے. اگر والی ندی کے کنارے پر ہو تب بھی اسراف ہوگا. وہاں گیا کہ پانی میں اسراف نہ کرے. ولا شق النہر، اسراف کرنا یعنی ضرورت سے زیادہ لینا. وقت بھی، اور اس میں کمی کرنا، یہ ضرورت سے بھی کم لے رہا ہے. غسل ہونا چاہیے، تقاطر تو ہونا چاہیے، ڈراپنگ تو ہونا چاہیے. یہ بخیل اور کنجوس ایسا ہے کہ پانی اتنا کم لے رہا ہے کہ تقاطر بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ درست نہیں، یہ بھی مکروہ ہے. وجہ بھی، اور چہرے کو اوپر پانی کو مارنا، چھانا جسے ہم کہتے ہیں، پانی اس طرح سے اس کے بھی کپڑے ملوث ہو رہے ہیں. تو پانی نہ مارے چہرے پر، بلکہ پانی لے اس طریقے سے ڈالے. ٹیپ ہی ایسا ہے کہ وہ فوار کے ساتھ کھلا ہے. ہاں تو ہم سے جتنا احتیاط ہو سکے کریں. ہاں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مبتدی کی رائے پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خود جج کر لے گا کہ یہ اسراف میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اور ایک بات ہے کہ کڑاکے کی ٹھنڈی ہے اور پانی چھوڑے ہیں ہم تاکہ گرم پانی آئے، تو ہم میں سے کوئی پڑھا لکھا شخص اس کو اسراف نہیں کہے گا. کیوں بھائی اسراف ہے؟ تو پھر جیسے ہی ٹیپ آن کیا وضو کر لو،
ارے وہ کر لیں گے, آدھا شل ہو جائیں گے, پہلے جائے گا, سمجھ گئے. کہ آپ کا بس کرنا ہے کہ آپ کا اپنا خیال ہو کہ مجھے جو ہے پانی ضائع نہیں کرنا. میں بلا وجہ وہ وہاں پہ ٹیپ لگا ہوا ہے ادھر, اور اب لگے جناب اپنا ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, ٹیپ وہاں سے کھلا ہوا ہے, یا مسواک میں لگے ہوئے چلا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ تو آپ ضائع کر رہے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کب ضائع نہیں کرنا ہے, کتنا خیال کرنا ہے, بس محسوس ہی ہو. یہ نہیں کہ ایکسکیوز ہے میرے پاس, ایکسکیوز کوئی نہیں ہے, جہاں پیش ہو وہاں کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ اس سے بچے جگہ. ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, ٹوائلٹ کے لیے, تو آپ کے مزاج پہ کہ آپ کتنا بچنا چاہتے ہیں اس طرح کی اسراف سے, اور استعمال کر لیجیے. چھوٹے سے چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو کیا, ہاں چھوٹے سنگ کی وجہ سے چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو کیا کریں, کوئی بات. تو پانی کا پریشر کوشش کر کے ہلکا رکھے تاکہ چھینٹے پڑے. جیسے کہا کہ یہ اس کے جو مکروہات میں سے, اس سے نماز پہ تو اثر نہیں پڑتا, ناپسندیدہ کپڑے پہ گندے چھینٹے پڑنے, اس طرح سے نہیں, ناپاک چھینٹے نہیں ہے, لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ اس پہ پانی ہلکا تو نہیں ہے. کھولتے ہم لوگ, ہمارا اسٹائل ہی ہے کہ یوں کھولتے ہیں فل ٹائم ایک ٹاپ پہ, ذرا سا دھیما کھولیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اچھلے گا نہیں. ایک بات. دوسرا سوال کیا ہے, تمام انگلیوں کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ہی خلال کرے. جی ہاں, چھوٹی انگلی کے ساتھ ہی خلال کرے, الگ الگ انگلی سے خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی چھوٹی کھنسر جسے ہم کہتے ہیں پنکی, اسی سے ساری انگلیوں کا خلال کرنا ہے. شروع کرنا ہے رائٹ سے اور اطول چلے جاؤ لیفٹ سے. نہیں نہیں بس اور نہیں کرنا. وجہ بھی چہرے پر پانی کا مارنا, چہرے کے ساتھ دونوں پیر اور دونوں ہاتھ کو بھی سمجھ لینے کا, کہ اوپر بھی پانی زور سے نہ مارے. کلام الناس, دونوں باتیں کرنا, وعنت بغیرہ من غیر عذر, اور بغیر اس دوسرے وضو میں مدد طلب کرنا, یہ مکروہ ہے. پیچھے آ گیا آداب میں سے کہ مدد طلب نہ کرنا, اور بغیر کے مدد طلب کرنا مکروہ ہو جائے گا. تثلیث المسح بماء جدید, اور مسح کو 3 مرتبہ کرنا پانی سے, تو پھر مسا نہیں رہے گا, وہ غسل ہوگا. الوال ثلاثة